عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لما کان یوم احد، یہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو جنگ احد میں کسر رباعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجع وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا چہرہ بھی شدید زخمی ہو گیا تھا، چہرے کے اندر ایسا تیر لگا تھا، خون رکتا نہیں تھا، لگاتار بہتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مبارک تھا جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جنگی، وہ بھی تیر لگنے سے ٹوٹا، اس کے دو کڑے نبی کے سر کے اندر چلے گئے، سہزم لگے، دیگر صحابہ اتنی شدید چوٹیں نبی کو آ گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زخمی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نبی کی تکلیف دیکھی، درد دیکھا، زخمی دیکھے، یہ اچھا خاصا کام ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس موقع پر میں نے کہا یا رسول اللہ، احد سے زیادہ سخت اور زیادہ مشکل دن بھی آپ پر گزرا ہے؟ احد میں تو بڑی اذیتیں ملی ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے، اچھا خاصا کفر کا مقابلہ ہوا، اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کبھی گزرا ہوگا؟ کہ میرے خیال میں احد سے زیادہ سخت دن نہیں۔ آگے سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ مکہ والوں نے جب میری دعوت مسترد کی تھی، مکہ والے میری بات نہیں سنتے، ضد میں تھے، بغض میں تھے، عداوت میں، لوگوں کو منع کرتے تھے محمد کے قریب نہ جانا، طرح طرح کی مجھے باتیں کرتے تھے۔ میں نے سوچا یہ لوگ سختی پہ آ گئے ہیں، میں باہر چلا جاؤں، وہاں لوگوں کو دعوت دوں، تو میں طائف چلا گیا۔ طائف کے دوست بڑے سردار تھے، میں نے کہا پہلے سرداروں سے بات کر لوں، سردار مان گئے تو ان کے تابع سارے مان لیتے ہیں، وڈیرے کے تابع بہت سی دنیا ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک سے بات کی ہے پوری تفصیل سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا۔ ایک نے آگے سے کہا میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا، نہ اس نے میری تصدیق کی نہ میری تکذیب کی ہے۔ میں نے کہا اگر تو سچا ہے تو میں جھٹلا دوں تو عذاب سے میں خالی نہیں ہوں، اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیری تصدیق کر لوں تو یہ بھی عذاب ہے، جھوٹے نبی کی بات ماننا بھی گناہ ہے، عذاب ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ سچے ہیں جھوٹے، میں نہ آپ کو سچ کہوں گا نہ جھوٹا کہتا ہوں، جاؤ، کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اس نے تو یہ انداز اختیار کیا، اور عبد یالیل کے پاس گیا، یہ بھی اس طائف کا سردار تھا۔ جب میں نے اس کے سامنے دین کی بات رکھی وہ بفر گیا، اس نے مجھے وہ سنائی جو میں زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں، لیکن عائشہ میں نے سب کو برداشت کیا تھا، یہ میرے اوپر گزر رہی تھی، اس نے مجھے کیا کیا کہا، لیکن یہ نبی کے اخلاق ہے۔ آگے نبی نے اس کو یہ نہیں کہا، اس نے کہا تیری یہ، تو نبی نے کہا تیری بھی یہ، اس نے کہا تو ایسا، تو نبی نے یہ نہیں کہا تو ایسا، تو گدھا تو تو گدھا نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ سنتے رہے۔ یہ نبی کا ایک مزاج تھا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے جب کسی نے غلطی کر دی، جاہل نے گال دے دی، ہم کہتے ہیں 4 دینی چاہیے تب دل ٹھنڈا ہوگا، نہ آؤ خدا کا بندہ، چھوڑ دو اللہ کے بندوں۔ تو اب وہاں سے میں نکلا، اس کی سن کر دل زخمی، اس نے ایسے مجھے جھاڑ پلائی اور ایسے گالیاں دیں جیسی کوئی حد نہیں، میں آ گیا دل زخمی۔ اس نے پیچھے غنڈوں کو، اپنے چمچوں کو اشارہ کر دیا کہ اس کو برابر کرو، یہ سچ ہے، یہ نبی ہے، اس کو پتہ چلے۔ غنڈوں نے مجھے تماشا لگا دیا، ایک آئے میرے پیچھے سے تھپڑ مارے، دوسرا آئے میرے سامنے سے تھپڑ مارے، کرتے کرتے میں آگے جا رہا ہوں، وہ چلتے چلتے میرے پیچھے لگ گئے، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ بلاخر انہوں نے مجھے دور سے پتھر، ایک ادھر سے نشانہ بناتا ہے پتھر مارتا میرے سر پہ لگتا، ایک ادھر سے آتا ہے ادھر سے میرے پتھر لگتا، پیچھے سے پتھر، دائیں بائیں پتھر، میں پتھروں کی بارش میں چل رہا ہوں۔ غنڈوں نے میرے ساتھ تماشا لگا دیا۔ غنڈے تو غنڈے ہوتے ہیں، باش سب کا آپ جانتے ہیں، اس کے ہاتھے کوئی چڑھ جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ان کو مڑ کر گور کر بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا او گدو، او کتو، او خنزیرو، کچھ بھی نہیں، چپ، میں برداشت کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ یہ تھا نبی کا اعلیٰ درجے کا اخلاق اور مزاج۔ فرمایا گزرتے گزرتے غنڈے میرے پیچھے کہاں تک لگے رہے مجھے اس بات کا پتہ نہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں بے ہوش ہو گیا، میرے سر میں زخم، جسم پہ زخم، چہرے پہ زخم۔ عائشہ آج تو 2 دانت شہید ہو گئے ہیں، چہرہ زخمی ہے، سر زخمی ہے، تو کہتی اس سے ساتھ دن پورا جسم میرا زخمی تھا، اور لوگوں کی گالیاں سنتے ہوئے میں آ رہا تھا،
اور میرے ساتھ بلال تھا، کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں۔ بلال کے پاس وہ بھی مار کھا رہا تھا، بلال کی بغل کے نیچے چھوٹے سے ستو دبائے ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کی مار بھی کھاتا تھا، بغل دبائی ہوئی تھی، بغل کو ڈھیلا نہیں کرتا تھا، ستو گر جائیں گے میرا نبی آگے بھوکا رہ جائے گا، تو وہ ستو بچائے ہوئے، جان نہیں بچا رہا ہے بلال اور ستو بچا رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی خوراک ہوگی۔ اللہ ان پہ لوگوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے جان پر کھیل کر نبی کا، نبی کے دین کا، نبی کی ہر چیز کا تحفظ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلتے چلتے حتی جئت بقرن ثعلب، میں قرن ثعلب طائف سے آتے ہوئے مکہ کے قریب جگہ آتی ہے، پیدل آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے ہوش آئی ہے کہ میں کہاں سے جا رہا ہوں، یہ تو قرن ثعلب آ گیا ہے۔ اس وقت ہوش، دماغ پہ اثر، جسم مدہوش، ہوش مجھے آئی، میرے سامنے دو بندے کھڑے تھے، لمبے قد کے سفید لباس پہنے ہوئے۔ ایک نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک نے یہ کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ، انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا کنٹرولر فرشتہ کھڑا ہے جس کے قبضے میں اللہ نے پہاڑ لگائے ہیں، یہ اس کی ٹیم ہے فرشتوں کی، یہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میں نے اس وقت کہا وعلیہ السلام، اس نے بھی سلام کیا اور اس نے کہا میں پہاڑوں کا کنٹرولر فرشتہ ہوں اور مجھے اجازت دے دو، صرف آپ کی اجازت مانگتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ طائف سے لے کر یہاں تک ہوا ہے، آسمان کے فرشتوں نے بھی دیکھا، زمین والوں نے بھی دیکھا، اتنا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، تو آپ اجازت دے دیں، میں انی اخبش علیہ الحشبتین، میں ان پہاڑوں کے دو دروں کو ان کے اوپر ملا کے رکھ دیتا ہوں، ادھر سے پہاڑ ادھر سے پہاڑ ٹکراؤں گا آپس میں، یہ ساری بستیاں سارے لوگ اندر ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس وقت سر اٹھایا، اس کا لمبا قد تھا کھڑا، میں نے کہا اچھا، فرمایا کہ تو اللہ نے بھیجا؟ اس نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے نبی سے اجازت مانگو، جو میرا نبی کہتا وہ کرنا۔ نبی نے فرمایا میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت کے ذریعے کے لیے بھیجا ہے، عذابوں کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں لوگوں کو رحمت بن کر، ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے آیا ہوں، رحمت بن کر آیا ہوں، ہدایت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر تو نہیں آیا ہوں۔ اس نے کہا تکلیف بہت زیادہ، اور نبی فرماتے میرے جسم کے اندر اس وقت، روایت میں آتا امام بخاری نے بھی لایا، نبی فرماتے ہیں میں جوتے اتارنے لگا، میرے جوتے کے اندر سے پاؤں نہیں نکلتے تھے، کیوں سوج بھی گئے اور خون بہتے بہتے جوتوں کے اندر چلا گیا، جوتوں کے ساتھ پاؤں چپک گئے۔ لیکن حال یہ نبی کا مزاج کیا ہے، نبی کی برداشت کیا ہے، تو بار بار فرشتے نے کہا اجازت دے دو، میں آج دو دروں کو ملاتا ہوں، طائف ملیا میٹ ہوگا، طائف کے ہنڈے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اسے بار بار کہا، نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، ہوش آیا اور بار بار کہنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، فرشتے کہنے لگے بد دعا کرتا ہے نبی، اگلا کام ہوگا۔ نبی نے آخر میں کہہ دیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہوتا میں سچا نبی ہوں میرے ساتھ یہ حشر نہ کرتے، ان کی نظروں میں جھوٹا ہوں تبھی میرے ساتھ یہ حشر کر دیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اور نبی نے اتنے مشکل حالات میں برداشت کر کے دعائیں دیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر الجھاؤ، آج قوم کے اندر الجھاؤ اور دشمنیاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آئی ہوئی ہیں، وہ رنجشیں ختم ہی نہیں ہو رہی، خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سچے نبی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سچے نبی نے تو برداشت سکھائی ہے، حلم سکھایا ہے، اور واقعتاً ایسے موقع پر بھی عائشہ کو کہا عائشہ اس سے سخت دن کون سا آئے گا، میں بھوکا پیاسا اور زخم سا، پورا بدن سارا زخمی، اور فرشتہ بھی آیا، میں نے کہا نہیں چھوڑ دو، بس یہ میرا معاملہ میرے اللہ کا ہے، دین کے لیے میں نے برداشت کروں گا، لیکن قوم کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا، بد دعا نہیں کرتا ہوں۔ یہ تھے عظیم پیغمبر جس کے نام لیوا آج ہیں، لیکن مناسبت ہماری کمزور ہے، اللہ ہمیں اس نبی کے ساتھ پکی مناسبت نصیب فرمائے۔